میں اس وقت اپنی ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام سے مخاطب ہوں، اور ایک بحیثیت ڈیرے وال، چونکہ ڈی خان میں رہنے والے تمام لوگ ڈیرہ وال ہیں، تو میں بحیثیت ڈیرے وال تمام ڈیرے والوں سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے ایک امریکی سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا سازش کے تحت، اور اس کے بعد جس طریقے سے فسائیت کر کے غیر قانونی طور پر ہم سب پر، پوری لیڈرشپ پہ، تمام ورکرز پہ، پوری پارٹی پہ ایف آئی آریں کاٹی گئیں، اور ایک ظلم کی لمبی داستان شروع کی گئی جو اب تک شروع ہے۔ میں یہاں پہ آپ سب کو، اپنی تمام بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، تمام بچوں کو، تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو اور نوجوانوں کو مخاطب ہوں کہ آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ پاکستان جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دیں کہ ہم ایک آزاد ریاست اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہوں گے، آج وہ کہاں کھڑا ہے؟ آج اس میں اسلام کہاں ہے؟ انصاف کہاں ہے؟ آج اس کے اندر قانون کہاں ہے؟ وہ فلاحی ریاست جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، وہ کہاں ہے؟ قانون کی بالادستی کہاں ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر اس رجیم چینج کے بعد 56 ایف آئی آریں کاٹی گئیں۔ ان ایف آئی آروں میں 12 ایف آئی آریں ایسی تھیں کہ جو عدالت نے، عدلیہ نے ان کو کویش کر دیا، کویش مطلب ختم کر دیا کہ یہ جیلی ہیں، مطلب باقی بھی جیلی تھیں۔ پھر 9 مئی ہوا، 9 مئی میں کس کا کیا کردار تھا وہ بھی قوم کے سامنے انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا، اور یہ 9 مئی کس نے کیا تھا یہ بھی انشاءاللہ قوم کے سامنے آ جائے گا۔ میں 7 تاریخ کو جیل سے چھوٹ کر ڈی ای خان پہنچا، اور میں 9 مئی کو ڈی ای خان میں تھا، جبکہ میرے اوپر کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں پرچہ کاٹا گیا کہ میں وہاں پہ تھا، میرے اوپر پشاور میں پرچے کاٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھا، میرے اوپر گجرانوالہ میں پرچے کاٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھا، میرے اوپر فیصل آباد میں پرچے کاٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھا، میرے اوپر اسلام آباد میں پرچے کاٹے گئے کہ میں وہاں پہ تھانے چلا رہا تھا، میرے اوپر میوالی میں پرچے کاٹے گئے کہ میوالی ایئر بیس میں وہاں پہ میں موجود تھا۔ تو ایک انسان اتنی جگہوں پر ایک ٹائم میں کیسے موجود ہو سکتا ہے، جبکہ پورا ڈی خان گواہ ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک حقیقی آزادی جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم کیوں مانگ رہے ہیں، اور ہمیں اس آزادی کی ضرورت کیوں ہے، کیوں ضروری ہے آزادی۔ میرے اوپر پہلے ایف آئی آریں کاٹ کر جس طریقے سے مجھے پاکستان کے 5 ضلعوں میں گھمایا گیا، 3 صوبوں میں گھمایا گیا، ان جگہوں پر سندھ میں جہاں پہ میں آج تک زندگی میں گیا تک نہیں، وہاں پہ میرے پہ ایف آئی آریں کاٹی گئیں۔ کیوں؟ کیا بنیاد تھی ان کی؟ ان کی بنیاد صرف ایک تھی کہ میں عمران خان کو چھوڑ دوں، اس کی بنیاد صرف ایک تھی کہ میں اس راستے سے ہٹ جاؤں، اس نظریے سے ہٹ جاؤں جس کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور زبردستی ہٹانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میں بحیثیت ایک مسلمان پہلے بھی بتا چکا ہوں اور دوبارہ بتا رہا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس لیے میں حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور کوئی بھی طاقت اس طریقے سے مجھے حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ میری طاقت آپ لوگ ہیں۔ اگر آج میں کسی غلط راستے پہ جاؤں گا، میں آپ کا نمائندہ ہوں، تو یہ نام ڈی خان کا اٹھایا جائے گا، میرا نہیں اٹھایا جائے گا۔ اگر میں آپ کے لیے غیرت کروں گا اور ایک غیرت مند کے طور پہ مجھے جانا اور بلایا اور پکارا جائے گا تو اس سے یہ عزت ڈی خان کی عزت ہوگی۔ اور اگر میں کوئی ایسی حرکت کروں گا جس سے میں بے غیرتی کروں، پیچھے ہٹوں کسی وجہ سے، مشکل وقت میں اس نظریے کو، جو نظریہ پاکستان کا نظریہ ہے، اس مقصد کو، اس جنگ کو جو عمران خان ہمارے قوم کے بچوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے لڑ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاؤں تو وہ بدنامی بھی آپ کی بدنامی ہوگی۔ انسان اور ہمارا ایمان کیا ہے کہ یہ فانی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، اصل دنیا وہ ہے جس پہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب میں ذرا ڈی خان کے حالات پہ آتا ہوں۔ جب سے ہماری حکومت گئی ہے، آپ دیکھیں پاکستان کے حالات۔ پیٹرول کہاں پہ تھا؟ 145 روپے، کہاں پہ لے گئے؟ ڈالر 173 پہ تھا، کہاں پہ چلا گیا؟ ملک میں اتنا روزگار تھا کیونکہ صنعتیں چل چکی تھیں، اتنا روزگار تھا کہ اتنے یونٹ لگ گئے تھے کہ لوگوں کو ٹیکنیکل
لیبر نہیں مل رہی تھی فیصل آباد میں، آج ملک میں روزگار نہیں ہے، آج ملک میں بالکل کاروبار نہیں ہے، آج ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہیں کہ غریب 2 وقت کا کھانا تو کیا 1 وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا اس کو۔ 55 روپے پہ آٹے کا کلو تھا، آج کہاں پہ ہے؟ گھی، چینی، بجلی 16 روپے یونٹ تھی، مل بھی نہیں تھی، آج بل بھی زیادہ آ رہے ہیں، بجلی بھی نہیں ہے، 55 روپے یونٹ پہ لے گئے ہیں لوگ۔ گیس 300% مہنگی کر دی، مل بھی نہیں رہی، لیکن بل پھر بھی 4 گنا 5 گنا آ رہے ہیں۔ یہ وہ فارمولہ، یہ وہ تجربہ انہوں نے کیا، اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک کی 25 کروڑ عوام سے زیادتی کی، وہ آج پاکستان کی 25 کروڑ عوام بھگت رہی ہے۔ آج ہم نے نکلنا ہے، ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ یہ یہاں پہ جو فصلی بٹیرے، یہ پی ڈی ایم کے لوگ جو یہاں پہ 2 سال حکومت کی، انہوں نے احتساب کی بات ہے، ہم احتساب دینے کو تیار ہیں۔ میں یہ جو کہتے ہیں نا 10 سال سے حکومت، 10 سال کی حکومت ہم نے نہیں گزاری۔ یہ جو گنگو تیلی اور یہ جن کے لیڈر کرپٹ ہیں، چور ہیں، یہ جو وہاں گھوم رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا جواب آپ سن لیں، اور آپ نے میرا یہ پیغام غور سے سننا ہے، اور آپ نے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے، ہر بندے تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے، یہ آپ کا دینی فرض ہے کہ آپ یہ بات پہنچائیں گے۔ پچھلے 5 سال 2013 سے 18 تک میں ایک ایم پی اے تھا ایک حلقے کا، ڈی آئی خان سٹی کا۔ ایم این اے مولانا فضل الرحمان اور پرائم منسٹر نواز شریف تھا۔ ان 5 سالوں میں میں بھی کارکردگی میری بول رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی بتائیں انہوں نے 5 سال میں کیا کیا۔ یہ ہے 13 سے 18 کی بات۔ اب آ گئی 18 کے الیکشن کی بات۔ میں آپ کا ایم این اے تھا، میرا بھائی آپ کا ایم پی اے تھا۔ 3.25 سال ہماری حکومت رہی۔ میں احتساب دینے کے بعد بھی تیار ہوں، اس جان بھی تیار ہوں، اس جان بھی تیار ہوں۔ میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ حق دے رہا ہوں کہ میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن ان کا گریبان ہی پکڑیں۔ 3 بجٹ ہمارے تھے، اور ہمارے ترقیاتی کام جو جاری تھے اربوں روپے کے، ان کو انہوں نے روک دیا۔ وہ کام آپ کے تھے، میری ذات کے نہیں تھے، ان کے فنڈز روک دیے، ریلیز روک دی، ٹینڈر ہوئے کاموں کو روک دیا۔ اور جب خود آئے تو 2 بجٹ میں مجھے فیصل کنڈی بتائے کہ اس نے کیا دیا ڈی خان کو، اس کا بھائی بتائے کہ اس نے اپنے حلقے میں ایم پی اے رہ کے کیا دیا، 1 اینٹ نہیں لگائی، سارا پیسہ کھا گیا آپ کا۔ مولانا بتائے کہ تمہارا بیٹا فیڈرل منسٹر تھا، تمہاری پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تم نے 1 اینٹ نہیں لگائی، بلکہ میرے جو ترقیاتی کام شروع تھے صرف کمیشن لینے کے لیے 90 کروڑ کاموں کو جو آدھے ہو چکے تھے رکوا کر دوبارہ ٹینڈر کر کے 2.25 ارب روپے کے ٹینڈر کر کے کمیشن لے لیا، اور کام ابھی تک ہو بھی نہیں رہے۔ اس کا جواب آپ نے مانگنا ہے۔ یہ ہے کارکردگی جو پچھلی میں نے بتائی آپ کو، اور اس سے پہلے جو 40 سال حکومت رہی ان کی، اس کا حساب بھی ان سے مانگنا ہے۔ اس میں کیا کیا؟ اس میں بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے کوئی حقوق نہیں دیا آپ کو۔ روزگار کی بات ہے، دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ جو کلاس 4 اور اس طرح کی نوکریاں ہیں، اور انڈائریکٹ جو تھرو این ٹی ایس ہوئی ہیں، ڈی آئی خان میں 30,000 نوکریاں الحمدللہ ہم لے کے آئے ہیں، اور لوگوں کو میرٹ پہ ملی ہیں۔ اور میں بتا رہا ہوں، ہر اس بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نے حق ادا کرنا ہے، کہ اس کو جو حق ملا ہے میرٹ پہ ملا ہے، عمران خان کی وجہ سے ملا ہے، تحریک انصاف کی وجہ سے ملا ہے، ہماری وجہ سے ملا ہے۔ وہ رزق اسے گھر میں جا رہا ہے، وہ عزت جو اس کو ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ عمران خان اور تحریک انصاف کا میرٹ سسٹم ہے۔ آپ سب نے کیمپین کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، ورنہ اس جہان آپ بھی جواب دیں، آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ اب میں آتا ہوں ذاتی حیثیت میں۔ سیاستدان اور ایک نمائندہ، اس کی 2 حیثیت ہوتی ہے۔ ایک حیثیت ہوتی ہے اس کی کہ آپ کے لیے وہ فنڈ لے کے آئے، آپ کے لیے وہ جنگ لڑے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے وہ اسکیمز لائے۔ الحمدللہ 70 سال میں ڈی خان میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہم لوگوں نے کیا، ماشاءاللہ۔ ابھی بھی ہمارے اربوں روپے کے کاموں کے ٹینڈر جو انہیں روکے ہوئے ہیں، انہوں نے ہونا ہے۔ ای ڈی پی اسکیمز ہیں، ورک آرڈر ہے، ٹینڈر ہو چکے ہیں، انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے۔ حکومت ذمہ دار ہے کرنے کی، ان کو جو حکومت بھی ہو۔ اور ساتھ میں ان کی کارکردگی وہ کیا ہے؟ ذاتی حیثیت میں کرونا آیا ڈی خان میں، پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام اس سے متاثر ہوئی تھی۔ ہم نے کس طریقے سے کرونا کو سنبھالا؟ عمران خان کی حکومت کو دنیا نے اکنالج کیا، ان ملکوں نے، امریکہ جیسے ملکوں نے اکنالج کیا کہ جس طرح عمران خان نے کرونا کو کنٹرول کیا، پاکستان نے کنٹرول کیا، کوئی نہیں کر سکا۔ یہ کوئی عام اور کم بات نہیں ہے۔ 25 کروڑ عوام کو ہم نے سنبھالا اپنی ذاتی حیثیت میں۔ میرے گھر کے دروازے پہ جتنے لوگ آئے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ میں نے آپ کو اپنے گھروں میں چیزیں پہنچائیں،
اپنی ٹیموں کے تھرو آپ کے گھروں میں چیزیں پہنچائیں. میں نے آپ کے موبائل نمبروں کے اوپر اپنے ذاتی دوستوں کے ساتھ چیریٹی کر کے آپ کو پیسے پہنچائے. آج میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے بغیر بتائے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے، اور لوگوں کو بتانا ہے آپ نے. یہ فرض ہے. اگر میں اپنا گریبان پیش کر رہا ہوں کہ آپ پکڑ سکتے ہیں تو کل آپ کا گریبان بھی. اب چونکہ میرا لیڈر جیل میں ہے، یہ ووٹ میں اقتدار کے لیے نہیں مانگ رہا، میں کرسی کے لیے نہیں مانگ رہا، میں اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے مانگ رہا ہوں. یہ ووٹ میں پاکستان کی آزادی کے لیے مانگ رہا ہوں. میں بھی آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا پھر اور پوچھوں گا، اور آپ جواب دے ہوں گے اس جہان. یہ میرا میسیج ہے آپ کو، یہ ریکویسٹ ہے اور میسیج ہے کہ آپ کو حق ادا کرنا ہے.